اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو قطر آپ سے مخاطب ہے۔ سیف الرحمان سے آج کا پہلا نشریہ سماعت فرمائیے۔ ابتدا اہم خبروں کے خلاصے سے۔ مجلس شورا آج عرب پارلیمنٹ کے ہنگامی اجلاس میں شرکت کرے گی۔ یہ اجلاس فلسطینی عوام کے خلاف اسرائیلی جرائم اور جارحیتوں سے متعلق بلایا گیا ہے۔ قابض اسرائیلی فوجیں غزہ پر مسلسل حملے کر رہی ہیں۔ شہداء کی تعداد میں مزید اضافہ ہو گیا ہے اور کل مقبوضہ سرزمین میں جامع ہڑتال کی گئی۔ کل رات مسلسل چوتھی مرتبہ سلامتی کونسل مقبوضہ فلسطین میں فائر بندی کی قرارداد منظور کرنے میں ناکام ہو گئی۔ ناکامی کی وجہ امریکہ ہے۔ سمن یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا پہلا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجلس شورا آج عرب لیگ کے سیکریٹریٹ میں عرب پارلیمنٹ کے ہنگامی اجلاس میں شرکت کر رہی ہے۔ اس ہنگامی اجلاس میں فلسطینی عوام کے خلاف اسرائیلی جرائم اور جارحیتوں اور قابض فورسز کی جانب سے مسجد اقصی کی بار بار بے حرمتی پر بحث کی جائے گی۔ قطر کی مدد اور حمایت صرف سیاسی حد تک محدود نہیں ہے، بلکہ قطر نے اس کی ہلال احمر سوسائٹی کے ذریعے فلسطینیوں کے لیے فوری امداد کا بھی اعلان کر دیا ہے۔ ادھر غزہ میں اس کے دفتر پر اسرائیلی جارحیت تمام تر بین الاقوامی قوانین اور روایات کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ قطری ہلال احمر کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے صدر شیخ عبداللہ بن ثامر آل ثانی نے وہاں کے شہریوں، طبی تنصیبات اور غزہ کی پٹی میں کام کرنے والے انسانی اداروں پر اسرائیل کے مسلسل حملوں کی برقراری کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ ان حملوں میں کل غزہ میں قطری ہلال احمر کے دفتر کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ انہوں نے زور دے کر کہا ہے کہ یہ اسرائیلی جارحیتیں بین الاقوامی انسانی قانون کی سنگین خلاف ورزی ہیں۔ پھر غزہ میں انسانی مصنوعی اعضاء تیار کرنے والے حمد بن خلیفہ آل ثانی اسپتال کی عمارت پر بھی اسرائیلی بمباری ہوئی ہے، اور اس کے آس پاس کی عمارتوں پر مسلسل کی جانے والی جارحیتوں کی وجہ سے یہ اسپتال اب اپنی سروسز روک دینے پر مجبور ہو گیا ہے۔ حقوق انسانی کے قومی اداروں کے عرب نیٹ ورک نے اپنے ایک ہنگامی اجلاس میں بین الاقوامی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ فلسطینی عوام کے خلاف قابض اسرائیل کی جارحیتیں رکوانے کے لیے فوری مداخلت کرے، جبکہ ان جارحیتوں کا سلسلہ مسلسل جاری ہے۔ اس نیٹ ورک نے قابض اسرائیلی فورسز کی جانب سے غزہ کی پٹی پر سوچے سمجھے منصوبے کے مطابق کی جانے والی اسرائیلی جارحیتوں کی مزید اضافے کی مذمت کی ہے۔ ان جارحیتوں میں اس پٹی کی آبادی کے مختلف علاقوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور قابض اسرائیلی فوجیں جان بوجھ کر اور بغیر کسی سابقہ اشارے کے فلسطینیوں کے مکانات کو نشانہ بنا رہی ہیں، اور ان کی رہائشی عمارتوں کو ان میں آباد لوگوں سمیت تباہ کر رہی ہیں، جس کے نتیجے میں بہت سی فیملیوں کا مکمل صفایا کر دیا گیا ہے۔ نہتے فلسطینی عوام پر اسرائیل کی کھلی جارحیتوں میں آج صبح سویرے شہر غزہ کے وسطی حصے میں شارع الشہداء پر واقع ایک رہائشی فلیٹ پر اسرائیلی قبضے کے طیاروں نے بمباری کر دی، جس کے نتیجے میں 3 اور فلسطینی شہید اور 3 دوسرے زخمی ہو گئے۔ اس طرح غزہ میں اسرائیلی فوجی کارروائیوں میں اب تک شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد فلسطینی وزارت صحت کے مطابق 220 ہو گئی ہے، اور 1,500 سے زیادہ دوسرے زخمی ہو گئے ہیں، جن کی اکثریت بچوں اور خواتین پر مشتمل ہے۔ اسی طرح غزہ کی پٹی کے دوسرے مختلف علاقوں پر بھی اسرائیلی حملے پھر سے شروع کر دیے گئے ہیں، اور وہاں بجلی کی سپلائی بار بار منقطع ہو رہی ہے۔
غزہ کی وزارت صحت کے ترجمان اشرف قدوہ نے مسلسل کی جانے والی اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں غزہ کی پٹی میں ہیلتھ کے شعبے کی خطرناک صورتحال پر متنبہ کیا ہے۔ غزہ کی پٹی کے انفراسٹرکچر کی تباہی اور شہداء کی تعداد میں مسلسل اضافے کے باوجود بھی قابض اسرائیلی فوجیں اس پٹی کے مختلف علاقوں پر مسلسل حملے کر رہی ہیں، لیکن اس مرتبہ قابض فوجوں کے حملوں پر خاموشی نہیں ہے، بلکہ اس مرتبہ ان کے جواب میں اسرائیلی شہروں اور یہودی بستیوں پر جواباً دسیوں راکٹ گرائے جا رہے ہیں، اور پھر یہ عہد بھی کیا گیا ہے کہ مزید جوابی حملے بھی کیے جائیں گے۔ تازہ ترین جوابی حملے سدیروت، اللد اور اسکلان پر کیے گئے ہیں، اور اسرائیلی فوج کے مطابق ان حملوں میں 2 اسرائیلی ہلاک اور 11 دوسرے زخمی ہو گئے ہیں۔ تو اس مرتبہ فلسطینی گروپوں کی جانب سے جواب میں کیے گئے راکٹوں کے حملوں نے توازن کو تبدیل کر کے رکھ دیا ہے۔ فلسطینی مزاحمت کے اس جواب پر خود اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو نے اعتراف کیا ہے کہ فلسطینی گروپوں کے پاس غیر متوقع میزائل سسٹم موجود ہے۔ البتہ اس نے عہد کیا ہے کہ مقاصد پورے ہونے تک فوجی کارروائیاں جاری رکھی جائیں گی۔ ادھر اسرائیلی سراغ رسانی کے وزیر نے اعلان کیا ہے کہ اسلامی مزاحمتی تحریک کے سیاسی دفتر کے صدر اسماعیل ہنیہ اور اس مزاحمت کے ایک دوسرے اہم لیڈر یحییٰ السنوار نشانہ بنانے کے لیے مطلوب افراد میں سر فہرست ہیں۔ غزہ کے ساتھ یکجہتی اور سولیڈیرٹی میں کل فلسطینیوں کی اپیل پر عام ہڑتال کی گئی، اور یہ ہڑتال القدس اور مغربی کنارے میں بہت کامیاب رہی، اور وہاں قابض فورسز نے ہزاروں فلسطینیوں کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کے درجنوں شیل داغے۔ الشیخ جراح کالونی میں، جہاں سے اس انتفاضے کی پہلی چنگاری ابری تھی، سینکڑوں فلسطینیوں اور قابض فوجوں کے درمیان کلیشز ہوئے ہیں، جن میں 2 اسرائیلی فوجی اس وقت زخمی ہو گئے جب وہ غزہ کی حمایت میں نکالے جانے والے جلوس کو کچلنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اسرائیلی فوجوں نے متعدد فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا ہے، جن میں کئی خواتین بھی شامل ہیں، اور یہ گرفتاریاں القدس اور بیت لحم کے مظاہروں کے دوران کی گئی ہیں۔ ادھر مقبوضہ مغربی کنارے میں قابض فوجوں کے ساتھ ہونے والے کلیشز میں 4 فلسطینی شہید اور دسیوں دوسرے زخمی ہو گئے ہیں۔ اسی طرح گرین لائن کے اندر واقع شہر ام الفحم میں بھی سینکڑوں شہری غزہ اور اقصی کے ساتھ یکجہتی کے اظہار کے لیے سڑکوں پر آ گئے۔ حالات کو معمول پر لانے کی کوششوں میں امریکہ کے وزیر خارجہ اینتھونی بلنکن نے کہا ہے کہ کام ڈاؤن کے لیے اسرائیلی اور فلسطینی اہلکاروں کے ساتھ رابطے قائم کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ واشنگٹن کوشش کر رہا ہے کہ جلد از جلد فائر بندی ہو جائے۔ موجودہ حالات میں امریکہ نے جو موقف اختیار کر رکھا ہے اس پر فلسطینی صدر کے مشیر برائے امور خارجہ ڈاکٹر نبیل شاس کی جانب سے تنقید کی گئی ہے۔ دریں اثنا سلامتی کونسل نے کل رات 8 روز کے اندر اندر اپنا چوتھا ہنگامی اجلاس بلایا، لیکن وہ ایک مرتبہ پھر کوئی مشترکہ بیان جاری کرنے میں ناکام رہی، اور اس ناکامی کی وجہ امریکہ کا یہ اصرار ہے کہ قرارداد کا متن شدت کو ہرگز قابو میں نہیں لا سکے گا۔ اقوام متحدہ میں فلسطین کے مستقل مندوب سفیر ریاض منصور نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ فلسطینی عوام پر کی جانے والی اسرائیلی جارحیتیں رکوانے کے لیے فوری کارروائی کرے، اور اس میں سر فہرست یہ عمل ہے کہ غزہ کی پٹی میں فائر بندی کرائی جائے۔ ریاض منصور نے کہا کہ کلنگ کا یہ ٹیکہ ہمیشہ بین الاقوامی سلامتی کونسل کا پیچھا کرتا رہے گا کہ وہ اب تک بھی فائر بندی کے لیے کوئی متحدہ بیان بھی جاری نہیں کر سکی۔ البتہ بین الاقوامی
4 رکنی کمیٹی نے ایک ہلکا پھلکا بیان جاری کر دیا ہے اور فلسطینی امنگوں کی ہرگز عکاسی نہیں کرتا، لیکن پھر بھی فلسطینی قیادت نے اس کا خیر مقدم کیا ہے۔ اس دوران میں فلسطینی وزیر خارجہ اور بیرون ملک فلسطینیوں کے وزیر ریاض المالکی نے جرائم کی بین الاقوامی عدالت سے اپیل کی ہے کہ وہ فلسطین سے متعلقہ جرائم کے بارے میں اپنی تحقیقات میں تیزی لانے کے لیے عملی اقدامات میں تیزی لائے۔ انہوں نے لاہائی ہیگ میں بین الاقوامی کرائم کورٹ میں فلسطین کے مستقل مشن کے ذریعے عدالت کی پروسیکیوٹر کو بھیجے گئے اپنے خط میں عدالت سے اپیل کی ہے کہ وہ سخت لہجے پر مشتمل ایک تنبیہی بیان جاری کرے کہ قابض اسرائیلی انتظامیہ غزہ کی پٹی پر اپنی جارحیت کے ذریعے جنگی جرائم اور انسانیت کے خلاف جرائم کا ارتکاب کر رہی ہے، اور وہ شیخ جراح کے باشندوں کو طاقت کے زور پر وہاں سے نکال دینے کی کوششیں کر رہی ہے۔ ریاض المالکی نے زور دے کر کہا ہے کہ فلسطین پر ہر سطح پر فلسطینی ان جرائم کا مقابلہ کرتے رہیں گے جب تک کہ ان جرائم کی روک تھام نہیں ہو جاتی اور ان کا ارتکاب کرنے والوں سے پوچھ گچھ نہیں کی جاتی۔ قطر نے زور دے کر کہا ہے کہ وہ تحفظ کے بارے میں اپنی ذمہ داریوں کا پابند ہے، کیونکہ یہ اس کے اس ایمان کے مطابق ہے کہ اجتماعی سلامتی کے لیے بین الاقوامی تعاون ضروری ہے، اور وہ بین الاقوامی قانون کا احترام کرتا ہے، اور اس کی گہری اور راسخ پالیسی یہ ہے کہ بین الاقوامی امن و سلامتی کو فروغ دیا جائے۔ تو اس پابندی کیے جانے کی بنیاد پر قطر اس اصول کو فروغ دینے کے لیے کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے کہ وہ تحفظ کی ذمہ داری کے دوستوں کے گروپ کا ایک ایکٹیو ممبر اور اگلے 3 سالوں کے لیے اس گروپ کا شریک صدر ہے۔ یہ بات اقوام متحدہ میں قطر کے مستقل مندوب سفیرہ الشیخہ علیہ احمد بن سیف آل ثانی نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے ایک اجلاس سے اپنے خطاب میں کہی ہے۔ یہ اجلاس حفاظت کی ذمہ داری، جینوسائیڈ یعنی نسل کشی کی روک تھام، جنگی جرائم اور نسلی صفائی کے موضوعات پر بحث کے لیے بلایا گیا تھا۔ وفاقی روس کے صدر ولاڈیمیر پوٹن نے زور دے کر کہا ہے کہ وہ ان کے ملک اور قطر کے درمیان تعلقات کو فروغ دینا چاہتے ہیں، اور اسی طرح وہ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کے ساتھ اپنے تعلقات کو مزید بڑھانا چاہتے ہیں۔ روسی صدر نے بتایا ہے کہ انہوں نے صاحب سمو امیر کو روس کے دورے کی دعوت دی ہے۔ صدر پوٹن نے پرزور انداز میں کہا ہے کہ روس سن 2022 کے فٹ بال ورلڈ کپ کی چیمپئن شپ کے مقابلوں کے انتظامات سے متعلقہ مسائل اور میزبانی میں قطر کے ساتھ مکمل تعاون کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ اقتصادی اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں بھی تعاون جاری ہے۔ روسی صدر وفاقی روس کے لیے قطر کے نئے سفیر شیخ احمد بن ناصر آل ثانی سے ان کی اسناد سفارت وصول کرتے ہوئے ان خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ اس موقع پر دونوں ملکوں کے قائدین کے درمیان 2 طرفہ گریٹنگز کا بھی تبادلہ ہوا ہے۔ قطر نے بین الاقوامی قانون میں سائبر سیکیورٹی کو منظم کرنے کے وسائل پر بحث کے لیے ایک بین الاقوامی کانفرنس کے انعقاد کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ صاحب سمو امیر نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے پلیٹ فارم پر اس کے 74ویں سیشن کے دوران اپنے خطاب میں اس کانفرنس کے انعقاد کی اپیل کی تھی، اور اب اقوام متحدہ اور دوسری بین الاقوامی تنظیموں کے جنیوا آفس میں قطر کے مستقل مندوب سفیر سلطان بن سالمین المنصوری نے جرائم کی روک تھام اور کرائم جسٹس کے لیے اقوام متحدہ کی کمیٹی کے 30ویں سیشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ قطر قومی اور بین الاقوامی سطحوں پر سائبر سیکیورٹی کے فروغ میں سب سے زیادہ دلچسپی لینے والے ملکوں میں شمار ہوتا ہے، اس لیے کہ اسے اس مسئلے کی اہمیت پر یقین ہے۔ اور اب آخر میں
کورونا کی تازہ ترین صورتحال کی طرف آتے ہیں۔ یہاں کی وزارت صحت عامہ نے اعلان کیا ہے کہ ملک میں کورونا وائرس کے مزید 370 کیسز رجسٹر ہوئے ہیں اور مزید 818 بیمار صحت یاب ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد یہاں اس بیماری سے شفا پانے والوں کی مجموعی تعداد اب 2,08,614 ہو گئی ہے۔ 4 مزید بیمار فوت ہو گئے ہیں۔ اور ویکسینیشن کے نیشنل پروگرام کے حوالے سے وزارت صحت نے بتایا ہے کہ ملک میں اب تک اس ویکسین کی 2,109,980 ڈوزز دی جا چکی ہیں۔ آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر۔ مجلس شورا آج عرب پارلیمنٹ کے ہنگامی اجلاس میں شرکت کرے گی۔ یہ اجلاس فلسطینی عوام کے خلاف اسرائیلی جرائم اور جارحیتوں سے متعلق بلایا گیا ہے۔ قابض اسرائیلی فوجیں غزہ پر مسلسل حملے کر رہی ہیں۔ شہداء کی تعداد میں مزید اضافہ ہو گیا ہے اور کل مقبوضہ سرزمین میں جامع ہڑتال کی گئی۔ اور کل رات مسلسل چوتھی مرتبہ بھی سلامتی کونسل مقبوضہ فلسطین میں فائر بندی کی قرارداد منظور کرنے میں ناکام ہو گئی اور ناکامی کی وجہ امریکہ ہے۔ ریڈیو قطر سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلا نشریہ رات 7:30 بجے۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں شیخ نور۔ مجھے امید ہے کہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹو لگی ہوگی۔ اسی طرح قطر اپڈیٹ آتے رہنے کے لیے میرے یوٹیوب چینل گپ شپ وتھ شیخ نور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے۔ تھینک یو۔